اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے 5 ایپیسوڈز سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ یہ بات اٹھی تھی فی الدنیا حسنۃ، یعنی اس دنیا کو بہتر بنانا ہے۔ جب دنیا کی بہتری کی بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو یہاں معاشرہ ہے وہ معاشرہ خوشحال ہونا چاہیے، معاشی طور پر لوگ خوشحال ہونے چاہیے۔ تو ایک اسلامی ریاست کا کنسپٹ یہی ہے۔ یہ اسی لیے ضروری معرض وجود میں آنی چاہیے تاکہ ایک مثالی ریاست بن جائے جس میں ایک خوشحال معاشرہ بسا ہو۔ تو خوشحال معاشرہ کیوں ہونا چاہیے؟ خوشحال معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جب خوشحالی پاتے ہیں، یعنی جب ان کو دنیا کی جو تمام سہولیتیں ہیں وہ میسر ہوتی ہیں، تو فطری طور پر پھر وہ اپنے شعور کا زیادہ سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے شعور ودیت کیا ہے تو اس شعور کو ہم کام لیں۔ اس شعور کا کیا کام ہے؟ پھر ہم اپنے آس پڑوس، اپنی کائنات، اپنے آپ کو اور خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ شعور جو ہے اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ تفکر کی بات کی گئی ہے کہ ان آیات پر، قرآن شریف کی ان آیات پر تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ جو اس میں ہدایات دی گئی ہیں ان سے ہم فیض حاصل کریں۔ تو یہ ضروری ہے۔ پھر اگلے مرحلے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں وفی الآخرت، یعنی آخرت کی بھلائی کے لیے، وفی الآخرت حسنہ، یعنی آخرت کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اس کائنات کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اس سماج کو سمجھیں، تو غور و فکر سے یہ باتیں پھر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تھا دنیا کو بہتر بنانا، جس کے لیے اسلامی ریاست کی ضرورت ہے تاکہ لوگ خوشحالی حاصل کر پائیں۔ تو ریاست جو ہوتی ہے، ریاست دو طرح کی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کے 2 مین کائنڈس ہیں، ایک ہے ملوکیت اور دوسری ہے جمہوریت۔ تو جو اسلامی ریاست ہے اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ ملوکیت کے زمرے میں رکھیں گے یا جمہوریت کے زمرے میں رکھیں گے؟ ملوکیت جو ہے یہ اسلامی ریاست کے منافی ہے، کیونکہ ملوکیت میں جو ساورینٹی ہوتی ہے وہ ایک بادشاہ کی ہوتی ہے۔ بادشاہ ہی قانون بناتا ہے، بادشاہ کی ہی رعایا ہوتی ہے اور اسی کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ لہٰذا ملوکیت جو ہے وہ نفی ہے، یعنی ایک اسلامی ریاست کی۔ لہٰذا جہاں جہاں بھی ملوکیت ہو، چاہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، تو وہ اسلامی ریاست کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ملوکیت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک بادشاہت، حاکم اعلیٰ ہوتا ہے، وہاں پر کوئی رول آف لا یا رول آف جسٹس جو دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے،
رول آف لا، رول آف جسٹس وہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر جو اسٹیٹ کا ایکسچکر ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کا ایکسچکر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کیا جائے، لوگوں کو اس کا فیض ملے، لہذا اس نوعیت کی جو ریاست ہوگی وہ خوشحال معاشرہ تعمیر نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ملوکیت کے دور میں، بادشاہوں کے دور میں جو میڈیول پیریڈ تھا، اس میں لوگوں نے ترقی نہیں کی، ان کو معاشی خوشحالی نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس نظام میں، اس گورنمنٹ میں ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ایکسچکر کو زیادہ تر استعمال کرتا ہے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اپنے آرام و آسائش کے لیے، تو اس کو زیادہ فکر یہ نہیں رہتی ہے کہ لوگوں کی خوشحالی کی جائے۔ تو ہم پھر بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کو ہم جمہوریت کے دائرے میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جمہوریت ایتھنز سے، روم سے شروع ہوئی ہے، یعنی قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ شروع ہو چکی تھی، جو چھوٹے چھوٹے علاقوں پر محیط تھی۔ تو پھر یہی جمہوریت کا کنسپٹ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دی، ریٹن کانسٹیٹیوشن دی، مطلب قرآن جو ہے، مثلا اس میں شریعت ہے، یہ شریعت کا مطلب ہے اس میں قانون ہے۔ یا جب انہوں نے مدینہ شریف میں ریاست قائم کر دی تو وہاں باضابطہ ایک کانسٹیٹیوشن بنائی گئی جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، یا مدینہ کانسٹیٹیوشن جو ہے۔ تو اس کانسٹیٹیوشن پر اگر ہم نظر ڈالیں گے اور اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں یہی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یہی سوشل ویلیوز ہیں، یہی سیکولر ویلیوز ہیں جو آج کی ریاستوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میثاق مدینہ میں ہمیں امت واحدہ کا کنسپٹ دیا گیا۔ امت واحدہ کا کنسپٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بسنے والے جو بھی لوگ ہیں، چاہے ان کے کلچرز کیا ہوں، ان کے مذاہب کیا ہوں، وہ ایک امت کے طور پر، ایک قوم کے طور پر رہیں گے۔ تو اس کے بعد جو یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کا ایولیوشن ہوتا گیا۔ تو اس طرح سے پھر اسلام کے بعد یہ جمہوریت جو ہے، چونکہ اسلام جو ہے یہ بھی پھر ملوکیت کے نظر ہو گیا۔ حضرت معاویہ کے زمانے سے ہی یہ اسلامی ریاست جو ہے یہ ملوکیتی ریاست میں کنورٹ ہو گئی۔ تو تب سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں ملوکیت کی طرز کی ہی حکومت رہتی ہے، جس کو ہم اسلامی ریاست سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی جو تحریکیں اٹھتی ہیں اسلامی ریاست کی، ان میں بھی بیک گراؤنڈ میں یہی ملوکیت کا کنسپٹ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جمہوریت اور جو مساوات ہیں، جو سیکولرزم ہے، ان چیزوں کو ہم نے اسلامی ریاست سے دور رکھا ہے، بلکہ ڈیلیبریٹلی ان کو دور رکھا گیا ہے۔ حالانکہ جمہوریت کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم پا سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں بھی اس میں ہمیں دلیل ملتی ہے، شورا کا کنسپٹ ملتا ہے۔ حدیثوں میں بھی ہمیں یہ بالکل واضح ہے کہ کس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ووٹ اور سپورٹ، یعنی وہ صحابیوں سے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے،
وہ ایک طریقہ تھا جس طرح آج ہم مہر ڈالتے ہیں ووٹ پرچی پر، یا آج کل کے زمانے میں ہیں جس طرح ہم بٹن دباتے ہیں ووٹنگ مشین کا، چونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت ہاتھ سے ہم ہاتھ ملا کر ہم کسی کو ووٹ یا سپورٹ کرتے تھے، اور اس طرز عمل کو بیعت کہا جاتا تھا۔ لہٰذا جمہوریت ہمیں ایک اجنبی چیز نہیں ہے، جمہوریت اسلام میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ پھر جان لاک آیا، جو یہ ماڈرن زمانے میں جان لاک آیا، جس نے اس پر کام کیا، اس پر کتابیں لکھی۔ روسو آیا، یا ہمارے ہندوستان میں امبیڈکر جی نے، بابا صاحب امبیڈکر نے، جس نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہمیں دی۔ تو اس طرح سے یہ جمہوری قدریں جو ہیں، سوشل قدریں جو ہیں، سیکولرسٹ قدریں جو ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مروج ہو گئی اس دنیا میں۔ تو اس طرح سے ہم ایک اسلامی ریاست کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسلامی ممالک میں جمہوریت، معاشی مساوات اور سیکولرزم کے جو اسلامی ورشنز ہیں، چونکہ جمہوریت کے بہت سارے ورشنز ہیں، اسی طرح معاشی مساوات کے بھی اپنے ورشنز ہیں، سیکولرزم کے بھی اپنے ورشنز ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام میں بھی، اسلامی دنیا میں بھی ہم جمہوریت کا ایک اپنا ورشن، معاشیات کا ایک اپنا ورشن، مساوات کا ایک اپنا ورشن، اور سیکولرزم کا ایک اپنا ورشن اپنائیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے، ان تمام قدروں کے مختلف ورشنز مختلف ملکوں کے لوگ وہ اپنا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جب ایک خوشحال معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم فی الآخرت حسنت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، آخرت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، جس سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اب ہمیں، جب وہ ایک غزوہ سے آ رہے تھے، ایک جنگ سے آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اصحاب سے بولا کہ لوٹو اب جہاد اکبر کی طرف، یعنی جو یہ سیاست میں یا ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو جنگیں کرنی پڑتی ہیں، وہ جہاد اصغر میں شامل ہوتی ہیں۔ جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو وہ جہاد کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ جہاد کرنا ہے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ مگر یہ جہاد اکبر جو ہے، جو یہ آخرت کی بھلائی کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہے، یہ تبھی ممکن ہے، یا اس کے لیے بھی یہ ایک شرط ہے کہ پہلے ہم نے فی دنیا حسنتن، یعنی دنیا کی بھلائی کے لیے کام کیا ہو، کیونکہ دنیا کی بھلائی کے بغیر ہم آخرت کی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ عام طور پر عام لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو پہلے ان کو سہولیات ہونی چاہیے، ان کو خوشحالی ہونی چاہیے، معاشی خوشحالی ہونی چاہیے، تبھی تو وہ آخرت کی بات کریں گے، آخرت کو سنوارنے کی بات کریں گے۔ وہ ایسے کم لوگ ہیں جو جن کی دنیا بہتر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ آخرت کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ وہ بڑے جو اکابرین ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، وہ دنیا اگر ان کے لیے بہتر بھی نہ ہو تو وہ پھر بھی آخرت کی طرف گامزن ہوتے ہیں، آخرت کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس کو خوشحالی ہونی چاہیے، اس کو پہلے دنیا میں خوشحالی ہونی چاہیے، پھر وہ راغب ہوگا کہ وہ آخرت کی فکر کرے گا۔
اسی لیے آیا ہے نا وہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہ جو غربت جو ہے یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر نہیں رکھتا ہے، لہذا وہ کفر کی ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ سیاست سے بھی دور رہتے ہیں، وہ سیاست سے بیزار رہتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو، یہ قرآن شریف کی جو یہ کرٹیکل آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو یہ دنیا کی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دونوں دنیا اور آخرت حسین ہو، یعنی یہ بہتر ہو، تو تبھی ایک مومن جو ہے وہ اپنے پرپز پر، اپنے مقصد کی زندگی پا سکتا ہے، یہاں کی زندگی بھی بہتر کر سکتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر کر سکتا ہے۔ میں یہاں ایک آیہ کریم کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو سورہ آل عمران کی ہے، وہ 143ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو گئے باوجود اس کے کہ اللہ نے تم میں سے جدوجہد کرنے والوں کو ابھی پرکھا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جنت تو اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں ہی حاصل کر پاؤ گے، صرف آپ عبادات کرو گے، آخرت کی فکر کرو گے اور دنیا کو چھوڑ دو گے، بلکہ دنیا کے لیے آپ کو، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، آپ کو پرکھا جائے گا، تو اس امتحان کے بعد آپ جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف آخرت کی طرف راغب ہو جائیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں بھی، خانقاہوں میں بھی صرف کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف عبادات کرتے ہیں اور دنیا کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جو سیاست چل رہی ہے، جو آج کل کے سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی گندی سیاست وہ کر رہے ہیں، کتنے برے، مطلب وہ پالیسیز جو ہے ان کی، وہ ان پر کارآمد ہے کہ جس سے عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بالکل مشکل بن گئی ہے، سخت ترین بن گئی ہے۔ ہم اس کی طرف دلچسپی نہیں دیتے ہیں کہ اس سیاست کا ایک حصہ بنتے، تاکہ اس سیاست کو اس گڑبڑی سے دور کرتے۔ یہ گڑبڑی اس طرح سے دور نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں خود سیاست کے میدان میں آنا ہے، جس طرح کے پیارے پیغمبر یا باقی دیگر پیغمبران جو ہیں وہ اپنے اپنے وقتوں میں انہوں نے سیاست کا میدان جوائن کیا ہے، انہوں نے سیاست کے میدان میں وہ آئے ہیں، یہ ان کی سنت رہی ہے۔ تو اس کے بعد آخرت کے لیے بھی ہمیں جستجو کرنی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم ایک خوشحال معاشرہ پیدا کریں گے تو پھر ہم زندگی کی جو دوسری کڑی ہے وہ ہے شعوری طور پر غور و فکر میں لگ جانا، تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک کتاب دے دی گئی ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے جس میں جگہ جگہ و تفکر کا لفظ بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات پر غور کیجئے جو
قرآن شریف کی آیات ہیں، ان پر غور کیجیے، ان کا ذکر کیجیے، صرف ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ ان کی فکر کرنی ہے، ان پر تفکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، اس تفکر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں، مثلاً میں کون ہوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے اس دنیا میں، میرا مقام کیا ہے اس دنیا میں، مجھے کہاں جانا ہے، میں ادھر کیوں ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حقیقت کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہ تفکر سے، تدبر سے، سوچ وچار سے، شعور کو مد نظر رکھ کر اپنے شعور سے کام لینا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ سب سے جو اولین سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک انسان ہوں، سب یہ کہیں گے کہ میں ایک انسان ہوں، مگر ہوں کیا؟ اگر میں انسان ہوں تو میری حیثیت کیا ہے، یہ انسان کیسے ہوں میں، میری کمپوزیشن کیا ہے، میرا یہ ہونا کیا ہے۔ جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک جسم ہے، جو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہر ایک انسان کو اپنا جسم دکھائی دیتا ہے، وہ اسی کو کہتا ہے یہ میں ہوں۔ اور یہ جو ہڈیوں اور گوشت کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے جو ہمیں ماں باپ عطا کرتا ہے، اپنا نام۔ ہم اس گوشت، پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو ایک نام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ ہیں، میرا نام یہ ہے، تو اس سے ہم پہچان کرتے ہیں۔ دراصل یہ پہچان جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ پہچان ہے، اپنے لیے آپ کو یہ پہچان نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ نام ہے، آپ سوچئے 10 منٹ اس پر غور و فکر کریے کہ اگر میرا نام یہ ہے، میرا نام زید ہے، تو یہ زید کیا ہے، میں کون سا، یہ زید کہاں بسا ہے مجھ میں، یہ کون سی چیز ہے جو مجھ میں ہے۔ تو میں اگر دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کی طرف مجھے نظر ہے۔ پھر قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ صرف جسم نہیں ہے بلکہ اس میں میں نے روح پھونک دی ہے، یہ سورہ 15 جو ہے اس کی 29 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ اس جسم کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہوشیار کر دیا کہ جو ہی میں اس جسم میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ 15 کی 29 آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو ہی یہ جو میں نے یہ جسم بنایا ہے، انسان کا جسم بنایا ہے، تو اس میں جو ہی میں اپنی روح پھونک دوں تو آپ سجدے میں گر پڑنا۔ تو اس میں ایک چیز ہے، ایک ڈیوائن چیز ہے، جسم کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو۔ تو سجدے میں گرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سجدے کا مطلب ہے سبمٹ کرنا، یعنی پھر پیروی کرنا۔ کس چیز کی پیروی کرنا؟ پیروی کرنا مطلب یہ جو فرشتے ہیں یہ پھر اس جسم میں جو یہ روح ہے اس کے ساتھ
اس کا رابطہ رہتا ہے، ان فرشتوں کا رابطہ رہتا ہے. یعنی ہم اس طرح سے آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ کا تصرف ہوتا ہے انسانوں میں بھی. جیسے کہ ایک اور قرآنی آیت میں دیا گیا ہے کہ کس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں پر بھی اترتے ہیں. اس آیت کریمہ جو سورہ 41 کی ہے، آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ فرشتے اتارتا ہے، وہ فرشتے اتارتا ہے انسان پر، فرشتے اتارتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب یہ دو چیزیں ہیں، روح اور فرشتے، جب یہ دو چیزیں انسان میں موجود ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ نہ اس شخص میں جن میں یہ چیزیں، جن کا روح بیدار ہو، جن پر فرشتے اترتے ہوں، تو ان کو نہ ڈر ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. یہ جو نہ ڈر کا نہ ہونا اور غم کا نہ ہونا، یہ ایک خاص تعریف ہے ان مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم یحزنون. یعنی یہ اولیاء کے بارے میں یہ ایک آیت کریمہ اتری ہے کہ یہ جو اولیاء کے دوست ہوتے ہیں ان میں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے. یعنی وہ دنیائی غم، نفسانی خواہشات سے جو یہ دنیائی غم اور خوف پیدا ہوتے ہیں وہ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یعنی یہی ہے وہ دروازہ جس دروازے سے ایک انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک انسان جو ہے، میں یہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان جو ہے یہ صرف جسم نہیں ہے. اس میں کیا چیز ہے؟ اب اس میں روح پھونکی گئی ہے، جو 15/29 جو آیت ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے. اسی طرح اس میں فرشتے اتر سکتے ہیں، جو 41/30 آیت میں بات کہی گئی ہے. اسی طرح سے کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَعَلَمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی میں نے آدم کو ہر شے کا علم دیا ہے، یعنی اسماء کا علم دیا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، وہ ایک خاص علم ہے انسان میں. تو وہ خاص علم جو ہے وہ اس کا باطن ہے. تو وہ علم ہر بندے میں ودیت کیا ہوا ہے. یعنی جو بھی اس دنیا میں انسان آتا ہے، جس بھی مذہب کا ہو، جس بھی ریس کا ہو، تو اس میں یہ چیز ودیت ہوتی ہے. تو یہ جو اسماء کا علم ہوتا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب یہ ایک جسم ہے، اس میں
یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے۔ جو یہ چیزیں ودیت کی گئی ہیں انسان کے وجود میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو یہ وجود ہے، یہ تم زائد نہیں ہو، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں اسما کا علم ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں ملائکہ کا تصرف ہے۔ تو اسی لیے جب انسان پیدا کیا گیا، آدم کو پیدا کیا گیا، تو فرشتوں کو اس وقت کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ کس چیز کا کرنا تھا؟ کیونکہ اس میں جو یہ اسما کا علم اس کو دیا گیا تھا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ اب آپ آدم کا سجدہ کرو۔ پہلے تو تمام فرشتوں نے اس پر اعتدال کیا تھا، یعنی فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ آدم کو کیسے سجدہ کریں گے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ فتنہ پیدا کرے گا زمین پر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ آرگومنٹ سنا، وہ تو ناراض اس پر نہیں ہوا کہ آپ سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ اس میں نے اسما کا علم دیا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی کہ اس میں اسما کا علم ہے، تب انہوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، بہت عبادت گزار جن تھا، تو اس نے پھر بھی یہ بات نہیں مانی۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آدم میرے جیسا نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اس نے تکبر سے کام لیا، تو تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ تو اس طرح سے انسان کا وجود، جو ہمارا وجود ہے، انسان کو اپنے نفس کی طرف دیکھنا پڑے گا، یہ ضروری بات ہے۔ اگر اس کو حقیقت کی طرف جانا ہے، حقیقت سمجھنی ہے، پہلے اس سے اپنی حقیقت سمجھنی ہوگی، یعنی اس سے اپنے نفس کو پھر پہچاننا ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے اپنا نفس پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ وہ اپنے نفس کو پہچاننے کے بغیر خدا کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر حقیقت تلاش کرنی ہے۔ اپنے اندر جو ہے، میں نے آپ کو یہ 3 چیزیں بتائی، کیا ہے اپنے اندر، ہمارے وجود میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ہمارا ایک باطن ہے، جس باطن میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، ودیت کی گئی ہیں۔ سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے، وہ ہے اسما کا علم جو ہے، وہ ودیت کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے میرے وجود کا ایک حصہ باطن ہے، جس کو ہم کانشنس کہیں گے۔ مگر بات ادھر ہی رکتی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ تھے تو پھر سب انسان جو ہیں وہ حق پر ہوتے، ان کو حق کی پہچان ہوتی، وہ کسی فتنے فساد میں نہیں پڑتے۔ مگر ہوا کیا؟ اتنا ہی نہیں ہوا، کیونکہ جو یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، حالانکہ جسم کے اندر تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیز ہے، مگر جب جسم حاوی ہو جاتا ہے، جب جسمانی جو خصوصیات ہیں، جو مادی خصوصیات ہیں، جب وہ حاوی ہو جاتی ہیں، اس سے یہ باطن جو کانشنس ہے، وہ سپرس ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایکسپلور نہیں ہوتا۔ تو یہی بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے کہ ہماری مادیت جو ہے، جو جسم کی مادیت جو ہے، یہی ڈومیننٹ ہو گئی ہے، یہی ہمارے باطن کو چھپا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہی ایک راستہ تھا پھر شیطان کو ورگ لانے کے لیے، آدم کو ورگ لانے کے لیے،
چنانچہ جب ہم آدم کی سٹوری پڑھتے ہیں، آدم کی کہانی پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں کئی جگہوں پر آدم کی کہانی کا ذکر ہے، تو آدم کی کہانی کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی ذکر ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن شریف میں کہ آدم جنت میں تھا، تو اس وقت وہ صرف اس کانشنس پر زندہ تھا، جو اس کا باطن تھا اس پر زندہ تھا، اس پر وہ زندگی گزارتا تھا۔ تو شیطان تو اس وقت تھا ہی نہیں، اس وقت شیطان وہ تو ایک جن کی صورت میں یا فرشتوں یعنی فرشتے کی صورت میں وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ بھی ایک سلجھا ہوا مخلوق تھا، تو وہ بھی وہاں فرشتوں کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی جنت میں کیسے انٹری ہو سکتی ہے؟ بھائی وہ شیطان پہلے سے نہیں تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، بہت تقوی گزار، بہت عبادت گزار جن تھا، دراصل جن تھا، مگر عبادت کی وجہ سے اس کو بھی اب فرشتوں سے ہی شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن وہاں پر گڑبڑ کیا ہوئی؟ جب انسان کی تخلیق ہوئی، آدم کی تخلیق ہوئی، گڑبڑ یہ ہوئی کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس کو مردود کیا گیا۔ تو اس میں یہ کون سی چیز آ گئی شیطان میں؟ یہ تکبر والی چیز کہاں سے آ گئی اس میں؟ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ نیگیٹیوٹی تھی جو باطن میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ پہلے پیدا ہو گئی شیطان میں بھی، پھر اسی کو ہتھیار بنا کر، اسی نیگیٹیوٹی کو ہتھیار بنا کر اس نے آدم پر بھی وار کیا، آدم پر بھی حملہ کیا۔ اس نے شیطان نے پھر آدم کو ورگلایا، اس میں وسوسہ ڈال دیا، چنانچہ اس کا بھی ذکر ہے قرآن شریف میں کہ آدم کو جنت میں پھر جب وہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں آدم کو راہ حق سے دور کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے وہ آپ کے جال میں پھنسیں گے نہیں۔ تو شیطان نے اب کس ذریعے سے کس ہتھیار سے وار کیا؟ وہ یہی نیگیٹیوٹی تھی جو اس میں پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ مردود ہو چکا تھا۔ وہ نیگیٹیوٹی اس نے آدم میں بھی پیدا کی، اور وہ نیگیٹیوٹی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم سے کہ اس درخت کی طرف نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا میوہ نہیں کھانا۔ وہ ایک شجرہ ممنوعہ تھا، لیکن شیطان نے اس میں وسوسہ ڈالا، اس نے آدم کو کہا کہ یہ جو میوہ ہے یہ آپ کو ایک ابدی زندگی دے گا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیے نہیں وہاں جانے دیتا ہے کیونکہ آپ تو ایک خاکی بدن ہو، خاکی جسم ہو، کیونکہ خاکی جسم جو ہوتا ہے یہ اس کی موت ضروری ہے۔ آپ ایک فرشتہ بن جاؤ گے اگر آپ یہ میوہ کھاؤ گے۔ یعنی اس نے اس میں ایک اپنی سوچ پیدا کر دی، یعنی ایک سوچ اپنی پیدا کر دی، جس طرح اس میں شیطان میں اپنی سوچ پیدا ہوئی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانوں گا کیونکہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ یہ جو بہتری کی بات اس نے کی یہ اس کو اپنی سوچ تھی، تو اس سوچ کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ تو یہی سوچ اس نے ڈالی آدم میں بھی، جب اس نے اسے کہا، شیطان نے اسے کہا کہ تم یہ پھل کھاؤ
اس سے آپ ابدی زندگی حاصل کرو گے، آپ نہیں مرو گے، آپ فرشتہ بن کے رہو گے۔ تو وہ اس کی بات میں آ گیا، یعنی اس نے ایک نگیٹو بات کو اپنایا، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے اپنایا تھا۔ تو اس نے اس نگیٹو بات کو اپنایا جو اس کے خیال میں ڈالی گئی۔ اب یہاں پر خیال آتا ہے، ایک تو باطن تھا، کانشنس تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، دوسری چیز اب یہ ہو گئی جو اس کو اپنی طرف سے تھی، اپنا خیال۔ یہ خیال جو کیا تھا؟ یہ خیال تھا جو ہماری ذہنی پیداوار تھی، یعنی ہمارے دماغ کی پیداوار ہے۔ خیال جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کا پیداوار ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّ بَعْدِ الظَّنِّ اسم، یعنی کچھ خیالات جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیں راہ سے بھٹکاتے ہیں، وہ ہمیں صراط مستقیم سے دور لے جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ گناہ ہیں۔ وہی گناہ شیطان نے بھی کیا تھا، اور وہی غلطی یہاں پر آدم نے کی جب اس نے اس ظن کو، اس خیال کو سچ مانا اور وہ پھل کھایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اس نے وہ پھل کھایا لیکن اس نے پچھتایا، اس کو محسوس ہوا، شیطان کو تو محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ فرق ہے، آدم کو محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اس نے بہت پچھتایا، اس نے رویا، اس نے پھر وہاں سے جو اس کی جو یہ جسمانی خواہشات جو ہے، جو یہ مائنڈ کی جو یہ خیالات ابھرنے لگے، تو یہ خیالات جو ہیں جن کو ہم انٹلیکٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس وقت تک صرف کانشنس کام کرتی تھی، اس کا باطن کام کرتا تھا۔ جب تک انسان کا باطن کام کرے گا، صرف کانشنس کام کرے گی، تب تک وہ جنت کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو ہی ایک انسان اپنے ذہن کی جو نگیٹیوٹی ہے، یعنی انٹلیکٹ کی جو نگیٹیوٹی ہے، جب وہ اس سے کام لیتا ہے تو اس کے کام لینے سے وہ پھر راہ سے بھٹکتا ہے، کیونکہ انٹلیکٹ اور کانشنس جو ہے ان میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تضاد پیدا ہوا، نہ شیطان جنت کے قابل رہا اور نہ یہ انسان بھی جنت کے قابل نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو کہہ دیا کہ اب آپ جنت سے چلی جاؤ، کیونکہ اب ٹکراؤ تھا نا دو چیزوں کا، ایک کانشنس کا ٹکراؤ ہو گیا، تب تک جنت کی زندگی میں صرف کانشنس چلے گی، وہاں انٹلیکٹ نہیں چلے گا، وہاں ذہنی خیالات نہیں چلیں گے، وہاں صرف کانشنس جو ہے وہ چلے گی، وہ کام کرے گی۔ تو جو ہی انٹلیکٹ پیدا ہو گئی، جو ہی یہ نگیٹیوٹی آ گئی، دماغ کی جو اپج ہے، جو یہ خیالات کا دریا وہاں سے شروع ہو گیا، تو پھر جنت سے وہ نکالے گئی۔ مگر شیطان اور انسان میں اب ایک فرق یہ واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اسے غلطی کا احساس ہو گیا، تو آگے جا کر اسی سورہ اعراف میں یہ ذکر آپ کو ملے گی، 26ویں آیت سے 27، 28، 30 تک شاید ہیں یہ آیات غور سے پڑھیے۔ تو جب یہ وسوسہ ڈالا شیطان نے، تو آدم نے بہت پچھتایا، اس نے وہ جنت کے وہ پتے جو ہیں اس سے اپنے جسم کو ڈھانکنا چاہا، یعنی لباس پہننا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے انہی آیات میں؟ وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اس کو لباس تقویٰ دیا۔ پھر لباس تقویٰ کیا ہے؟ وہ عام طور پر اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ جنت کا اس کو پوشاک دیا گیا۔ ایکچولی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے یہ جو جسم کی جو یہ نگیٹیوٹی ہے، جس نے اب ڈومینیشن کی باطن کو، کانشنس کو،
ہمارے کانشنس کو. اور جسم کی جو یہ نگیٹو خیالات جو ہیں یہ جب ڈومیننٹ ہونے لگے اس کو اب ڈھانکنا تھا، اس کو اب تقوی حاصل کرنا تھا. تقوی مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کریں گے، انگریزی میں اس کا لفظ ہے پروٹیکشن، یعنی کوئی چیز پروٹیکٹ کرنا. تقوی کا مطلب ہے کوئی چیز پروٹیکٹ کرنا. لہٰذا ہمیں کیا پروٹیکٹ کرنا ہے؟ ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے یہ جسم کی جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ جب یہ پروٹیکٹ ہو جائے، یہ چھپ جائے تو جو کانشنس ہم میں ہے وہ اس کا اظہار ہو جائے، وہ ایکسپلور ہو جائے، تو ہم پھر اس وادی کی جنت میں لوٹ پائیں گے. تو انسان کو یہ شرف حاصل ہے، انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دنیا میں اس کو یہ ہدایت کی کتاب اب دی گئی ہے، اس کو ہدایت دی گئی ہے، اس کو تقوی کا لباس دیا گیا ہے. جو انسان یہ تقوی کا لباس پہننے میں کامیاب ہوگا، جو اس جسم کی اس نگیٹیوٹی کو مغلوب کرے گا اور اس مغلوبیت سے پھر کانشنس جو ہے وہ غالب آ جائے گی، انسان کا باطن غالب آ جائے گا، تو پھر وہ اسی پرانی والی حالت میں لوٹ جائے گا. تو یہ ہے انسان کا وجود، اور ہمیں اس طرح سے اپنے وجود سے رجوع کرنا ہے، اپنے وجود کو سمجھنا ہے. ایک اور آیت ہے جو عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان اس زمین پر بحیثیت ایک خلیفہ آیا، ایک جانشین آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جانشین آیا. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا یہ ظاہری معنی ہے کہ اس کو بحیثیت خلیفہ اس پر ایک اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، بہت ذکر کیا پچھلے 5 ایپیسوڈس میں ہم نے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح ایک خوشحال معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک مثالی ریاست قائم کرنی ہے. لیکن اس کا یہ باطنی مطلب بھی ہے، ایک اور باطنی مطلب بھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہاں پر یہ جو ہمارا جسم ہے، جسم کی ماہیت جو ہے وہ وہی ہے جو زمین کی ماہیت ہے، یعنی ارض. ہم ارتھ کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں. جو اس ارتھ کی ماہیت ہے، جو ارض کی ماہیت ہے، وہی ماہیت ہمارے جسم کی ہے، کیونکہ ہم بھی اسی مٹی سے بنے ہیں. لہذا ایک اور معنی اس آیت کریم کا یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کو بھی ارض کہا گیا ہے. اس پر خلیفہ جو ہے، کون ہے اس پر خلیفہ، کون ہے اس پر بادشاہ؟ وہ ہے بادشاہ، یہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت یہاں بھی قائم ہے، یعنی یہی ہماری کانشنس جو ہے وہ یہاں قائم ہے. جو روح ہے، جو ہم میں روح پھونک دی گئی ہے، وہ اسی کی بادشاہت اس جسم پر قائم ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں آفاق میں اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ تمام کائنات ہے، اس میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، گلیکسیز ہیں، تو یہ تبھی ہیں جب اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو الگ سے کسی جگہ نہیں پا سکتے ہیں، مگر ہر جگہ اس کی موجودگی کا احساس ہے. اگر ہر جگہ وہ نہیں ہوگا تو یہ کائنات نہیں چلے گی. اسی طرح سے روح کی حالت جسم میں ہے. ہم کہتے ہیں روح جو ہے، روح کی بدولت یہ جسم ہے، یہ سچ ہے. روح کی بدولت ہی یہ جسم یہ جو اپنا کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ روح کہاں ہے، روح کدھر ہے؟ روح ہر جگہ ہے جسم میں، ہمارے پاؤں سے ہمارے سر تک جو
زندگی ہے ہمارے وجود میں، ہمارے اس جسم میں جو زندگی ہے یہ روح کی بدولت جاری ساری ہے اس تمام جسم میں، لیکن ہم پک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ روح کس جگہ پر ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آفاق میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کا کے جو سب سے زیادہ جلوے ہیں وہ عرش پر ہیں، عرش اعلیٰ پر ہیں۔ تو اسی لیے ہم تصوف میں دل کو عرش سے نسبت دیتے ہیں۔ جس طرح روح کے جلوے زیادہ تر دل پر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح صرف دل میں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ ہے جسم میں، جس سے یہ قائم و دائم ہے یہ جسم۔ تو اسی طرح یہ کائنات بھی قائم و دائم ہے، یہ جسم یہ تمام آفاق یہ بھی قائم و دائم ہے جسم کی طرح۔ تو وہاں پر جو اس کے زیادہ جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں وہ عرش اعلیٰ پر ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ان دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ہمارا وجود کیا ہے، انسانی وجود کیا ہے۔ ہمیں اپنے وجود کی طرف پہلے دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے وجود کو سمجھیں گے تو یہ پھر ایک آبزرور بنے گا، یعنی جب ہمیں یہ کانشنس باطنی جو یہ کانشنس ہے یہ جب اجاگر ہوگی تو اب ہم اس خارجی ماحول کو بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی آبزرو کریں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم یہ جاری رکھیں گے۔